السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں ارسلان، اور آج کا سیشن بڑا دلچسپ ہونے والا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں، میں نے کہا اس پہ ایک سیشن کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے اور کویشچن یہ ہے کہ سر، حالات خراب ہیں، حکمران کرپٹ ہیں، ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بنی نوع انسان کی؟ تو میں ایسے لوگوں کو نا ایک چیز بتاتا ہوتا ہوں کہ بھائی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ساری چیزیں بدل دینی ہیں، کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور لیکن جو آپ کر سکتے ہو کم سے کم وہ ضرور کرنا چاہیے۔ آج کے سیشن میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں گا جو کہ حقیقت پہ مبنی ہے، اور اس واقعے کو جاننے کے بعد، سننے کے بعد، آپ کے یہ جو سوال ہے نا کہ سر ہم کیا کر سکتے ہیں، تو آپ کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا تو بالکل کلیئر ہو جائے گا، لیکن بہت سارے جو سننے والے ہیں ہو سکتا ہے شاید انہیں 100% یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ہم چلے جاتے ہیں تھوڑا سا ماضی میں، تھوڑا سا نہیں، تقریباً صدی سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اور ٹائٹینک مووی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ ٹائٹینک ڈوبا، اور وہ ایک ایسا جہاز تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا جب اس کو بنایا گیا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، انسنکیبل، لیکن وہ پہلے ہی اپنے سفر پہ ڈوب گیا۔ لیکن جب وہ ڈوب رہا تھا، وہ واقعات شاید اس مووی کے اندر اس شپ سے ریلیٹڈ تو کور کیے گئے، لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ اس مووی کے اندر میرے خیال شاید ممکن نہیں تھا، یا ان کا وہ فوکس نہیں تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ جب یہ جہاز ڈوب رہا تھا نا، ٹائٹینک کا، تو اس کے سراؤنڈنگ میں 3 جہاز موجود تھے۔ ایک کا نام سیمسن بتایا جاتا ہے جو کہ صرف 7 میل کے فاصلے پر تھا، اور اس نے باقاعدہ لوگوں کی آہو بکا، شور، ٹائٹینک کے ڈوبنے کی آوازیں تک سنی، لیکن اس نے بالکل اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں موو ہونا شروع کر دیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ انلیگل طریقے سے کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے تھے، آبی حیات کا شکار کر رہے تھے جو کہ منع تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ پرومیننٹ ہوں اور وہ کسی کی نظر میں آئے، تو انہوں نے اپوزٹ موو شروع کر دیا۔ سیمسن کے بعد وہاں پر ایک اور جہاز موجود تھا، کیلیفورنین، جو کہ صرف میرے خیال 14 میل کے فاصلے پر تھا۔ اور جب ٹائٹینک سے شعلے بلند ہو رہے تھے، شعلے سے مراد انہوں نے آتش بازیاں چھوڑی تھیں تاکہ ارد گرد اگر کوئی جہاز ہے تو اسے پتہ چل جائے کہ ہم لوگ پریشانی میں آئے، یہ بیسیکلی سگنل دینا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے وہ باقاعدہ سنا، اور جو سٹاف تھا اس کا کیلیفورنین کا، جن کا کام اوپر ڈاک پہ تھا، ان لوگوں نے جا کے کیپٹن کو بتایا کہ ہم نے اس طرح کی جو ہے روشنیاں دیکھی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی جہاز ہے جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ان میں سے جو ایسے تھے انہیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہاں سے ٹائٹینک گزر رہا ہے اور یہاں پر ٹائٹینک ہی ہے۔ تو اس کے کیپٹن نے ایک بات کی، اس نے کہا جی اس میں امیر لوگ سفر کر رہے ہیں اور وہ اپنی پارٹیاں کر رہے ہوں گے، آتش بازیاں کر رہے ہوں گے، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنا ریڈیو شیڈیو بند کر دیا، اور وہ سفر بھی نہیں کر رہے تھے، اور سفر چونکہ نہیں کر رہے تھے، جہاز موو نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے اپنے ریڈیو اسٹیشن سارا کچھ بند کر دیا تھا۔ بیسیکلی کیلیفورنیا وہ جہاز تھا جس نے پہلے ٹائٹینک کو بھی انفارم کیا تھا کہ بھائی یہاں پر آئس برگ ہیں تو ذرا دھیان سے چلنا، اور چونکہ وہاں پر بہت زیادہ آئس برگ تھے اس ایریے میں، تو انہوں نے اپنا جہاز ریڈیو شیڈیو بند کیا تھا۔ اگرچہ انہوں نے یہ ساری چیزیں سنی، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تیسرا جو ایک جہاز تھا، کارپیتھیا، جو کہ 65+ مائلز کے فاصلے پہ تھا ٹائٹینک کا، جب اس کو یہ خبر ملی کہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے تو اس نے فوراً اپنا رخ کر لیا ٹائٹینک کے پاس۔ اگرچہ جب وہ وہاں پر پہنچا تو جہاز کو ڈوبے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے ہو چکے ہوئے تھے، لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے وہاں پر لائف بوٹ کے اندر جتنے لوگ موجود تھے ان سب کو باحفاظت نیو یارک تک پہنچایا تھا، اور اس جہاز کے کیپٹن کو بہت سارے بعد میں ایوارڈز بھی دیے گئے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھیں، جس نے نیکی کرنی ہے نا، اس نے یہ نہیں دیکھنا فاصلہ کتنا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے اندر طاقت اور کیپیسٹی کتنی ہے، اس نے صرف کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ باقی کے 2 جہاز بھی تھوڑی سی کوشش کرتے تو شاید وہ زیادہ لوگوں کو بچا سکتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا
کہ لائف بوٹس زیادہ نہیں تھیں تو لوگوں نے ویسے ہی سمندر کے اندر چھلانگیں لگانا شروع کر دی تھیں، لیکن ہائپوتھیمیا یعنی کہ وہ جو سردی والا ایک فیکٹر ہوتا ہے جس میں پانی کے اندر جاتی -2 ڈگری ٹمپریچر تھا، فوراً ہی انسان مر جاتا ہے۔ تو اگر وہاں پر پاس کوئی بچانے والے جہاز ہوتے تو ہو سکتا تھا کیجویلٹیز اور جو اموات ہوئی ہیں وہ کافی کم ہوتی، لیکن شاید ان کے نصیب میں یہ نیکی نہیں تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ملک کو کولیپس ہو رہا ہو یا کسی شپ کو کولیپس ہو رہا ہو، اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ اب ان 2 شپس کے نصیب میں یہ نہیں آیا کہ وہ لوگوں کو بچا سکیں جو کہ بالکل قریب تھے اور ٹائٹینک ڈوبنے سے پہلے وہاں پر پہنچ کے اپنا کام کر سکتے تھے۔ دوسرے اینڈ پہ ایک ایسا جہاز جو کہ 65 مائل سے بھی دور تھا، اس نے ہمت کی اور کوشش کی، اس نے کہا نہیں ہم دور ضرور ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، اور بیسیکلی صرف کوشش ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دی ہے، ریزلٹس نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا وہ سوال جو ہے کہ سر ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس ملک میں، تو بھائی آپ ایسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اتنا کنٹریبیوٹ کر دو، یہ سوچے بغیر کہ میرے کنٹریبیوشن سے کیا ہوگا۔ ہم لوگ یہی سوچ کے کوشش ہی نہیں کرتے کہ سر ہمارے کنٹریبیوشن سے کیا ہوگا، آوے کا آوا بگڑا ہوا، سارے ڈپارٹمنٹس کرپٹ ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سارا کچھ ہے، تو بھائی پھر صحیح کس نے کرنا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا۔ اگر ہم انڈیویجولی انفرادیت کو ہی صحیح کرنا شروع کر دیں تو یہ انفرادیت ہی تو مل کے ایک معاشرہ بناتی ہے۔ اگر آپ اور میں ٹھیک ہو جائیں، اور ہم ہی تو معاشرہ ہیں، ہم جو کہتے ہیں نا معاشرہ خراب ہے، تو معاشرہ کن سے بنتا ہے؟ انسانوں سے۔ انسان کون ہے؟ آپ اور میں، یعنی کہ آپ سے اور میرے سے معاشرہ بن رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں اور اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا شروع کر دیں تو کیا یہ معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا؟ اچھا اب کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں، آپ میری بات سنتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کوئی ایسی بات بتا دوں، کوئی آپ کی اصلاح والی بات بتا دوں جس کا فرق ابھی تو شاید نظر نہیں آئے، لیکن آج سے 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد جب آپ کسی پوسٹ پہ پہنچے ہو تو اس کا آؤٹ پٹ ملنا شروع ہو جائے، تو میں نے اپنا کنٹریبیوشن ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے ہی کل کو کوئی بیوروکریٹ بنے گا، کسی گورنمنٹ آفس میں جائے گا اور اسے بات یاد آئے گی سر ارسلان کی، کیا سر ارسلان نے ہمیں کہا تھا کہ جب بھی کسی پوسٹ پہ پہنچو تو کسی کا حق نہ مارنا، کوئی مظلوم آئے تو اس کی مدد کرنا، رشوت نہ لینا، ٹھیک ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ تو جب آپ یہ والی چیزیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو گے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرہ ہمارا بہتر ہوگا؟ یہ جو امیج بنا ہوا ہے ہمارے سرکاری اداروں کا، یا جو ہم بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں جی سیاستدان ایسے ویسے ویسے، اس لیے بھائی میں نے سیاست میں جانا ہی نہیں، کیونکہ سیاست ہے ہی کرپٹ لوگوں کا کام۔ تو بھائی اگر آپ نہیں آؤ گے تو پھر کون آئے گا؟ کون آئے گا بچانے کے لیے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اپنا کنٹریبیوشن دینا ہے۔ اب اور کنٹریبیوشن کیا ہے؟ آپ اور کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وزیر اعظم کی کرسی ہو تو آپ کنٹریبیوٹ کرو گے، ایسا تو ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کی پرورش کر کے اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہو، آپ لوگوں کے لیے مثال بن کے اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہو، آپ لوگوں کے لیے انسپائریشن بن سکتے ہو۔ اس کے لیے کوئی وزیر اعظم ہونا ضروری ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے کے لیے آپ کا وزیر اعظم ہونا ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کسی دوست کی مدد کر دینے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے دوست کی مدد کر سکتے ہو، اور آپ نے اس کی مدد کر دی، تو آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا۔ آپ کو تو اللہ نے طاقت دی اس کی مدد کرنے کی، اور آپ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کی مدد کر دی، لیکن آپ کا کنٹریبیوشن بڑھ گیا۔ وہ 4 لوگوں کو بتائے گا یار یہ ہوتی ہے انسانیت، یہ ہوتا ہے دوست جو کہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور میری ایک عادت ہے، ابھی میں پچھلے دنوں ایک جگہ ریکارڈنگ پہ تھا، لاہور کی بات ہے، شملہ پہاڑی کے پاس، تو میرے پاس نا ہم لوگ ریکارڈنگ کر کے نکلے، میں اور میری ٹیم تھی، تو ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا، اس نے پہلے ٹیم کو روکا، میں آگے چل رہا تھا، اس نے پھر مجھے روکا، تو اس نے کہا کہ سر میں آپ کو نہیں جانتا، سوری آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں، اور رمضان تھا تو آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے۔ میں نے کہا یار یہ ان نون بندہ آ کے افطاری کے لیے پش کر رہا ہے، اس نے بڑا انسسٹ کیا۔ میں نے کہا یار ہو کون، تعارف کرواؤ۔ کہتا سر میں آج جو کچھ بھی ہوں نا آپ کی وجہ سے ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ میرے مہمان بنے اور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے ایک بات کی، میں نے کہا یار اگر تو واقعی میری خدمت کرنا چاہتا نا تو جو تو نے سیکھا ہے نا میرے سے
اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، کنٹریبیوشن ملٹیپلائی کرو. اسے میری بات سمجھ میں آ گئی. خیر اس نے بڑا انسسٹ کیا، لیکن ہم نے اس ٹائم ہمارے کچھ اگلی کمٹمنٹس تھیں، لیکن میں نے اس کو یہ ایڈوائس کی کہ بھائی اگر تجھے واقعی میرے سے کوئی فائدہ ہوا نا تو اس کو آگے پھیلا دینا، یہ سمجھ لے کہ تو نے مجھے پے بیک کر دیا. اگر آپ مجھے پے بیک کرنا چاہتے ہو تو مجھے پے بیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میری چیزوں کو ملٹیپلائی کرو. ٹھیک ہے؟ اور میری کوئی چیزیں ایسی ہیں نہیں، کوئی اتنا بڑا میرا مشن نہیں ہے جو کہ آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل کرے کہ آپ کسی کی مدد کر سکو نا تو آپ کو مدد کرنی چاہیے. ہاں کسی چیز کی آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ نہ کرو. بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں، فیس بک پہ میسیج آتے ہیں، سر میں بہت غریب ہوں میری مدد کر دیں، مجھے اتنے پیسے دے دیں. میں اگر اس طرح کرنے لگوں تو میری اتنی کمائی نہیں ہے کہ بھائی میں سارے لوگوں کی پیسے بھیج بھیج کے مدد کروں. ہاں میں یہ مدد کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو پیسے کمانا سکھا دوں، جو کہ ہمارے چینل پہ سارا کنٹینٹ پڑا ہوا ہے، فری آف کاسٹ سیکھو. ہاں اگر آپ محنت ہی نہیں کرنا چاہتے اور آپ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے سوسائٹی میں تو بھائی پھر آپ کا اللہ حافظ ہے. پھر دوسروں کو بلیم نہ کریں، بلیم گیم سے باہر نکل آئیں اور اپنا اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا شروع کر دیں. چاہے اس چڑیا جتنا ہی ہے جو کہ جنگل میں آگ لگی ہوتی ہے اور اپنی چونچ میں پانی بھر کے جنگل کی آگ بجھاتی ہے، اسے پتہ ہے جنگل کی آگ نہیں بجھنی. جانور اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تو اپنی چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے، جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے، کیسے بجھائے گی. لیکن وہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں اپنی چونچ میں پانی لے کے جا کے پھینک دوں. تو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا نا کہ بھائی کیا کر کے آئی ہے، تو وہ کہے گی اللہ جتنی تو نے مجھے طاقت دی تھی میں نے اتنا کنٹریبیوشن ڈال دیا. آگ بجھانا تو میرا کام ہی نہیں تھا. رزلٹ کبھی بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرنا چاہیے اپنی محنت اور ایفرٹ ڈالنے کے بعد. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.